میں جب نبض پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ایک تو سب سے پہلے میں رب سے مدد مانگتا ہوں. بواسیر والا آتا ہے، پتھری والا آتا ہے، شوگر والا آتا ہے، بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کا نبض چیک کر کے پتہ چل جاتا ہے. ایک تو نبض آ گئی، نبض کے ساتھ اس کی ظاہری شناخت کیا. شناخت آ گئی. اوکے. آپ کے اگر یہاں پہ پوٹوں کے اوپر سوزش ہے، آپ کے پاؤں سوجی ہوئے تو 100% کڈنی پرابلم ہے. وائٹ طے جب آتی ہے نا آپ کی زبان کے اوپر، اس کا مطلب آپ کے اندر ٹھنڈک آ چکی ہے، رطوبات کی زیادتی ہو چکی ہے. اب یہاں پہ کیا پیشاب زیادہ آئے گا. اب اس میں پھر میں نے اکثر انہیں کہنا کہ آپ نا مربع آملہ، یقین کریں دل کے لیے کمال کا نسخہ ہے. اچھا، اسی ابھی یہ روحانیت ٹائپ کا ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے یہاں پہ، تو اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں، پھر دوبارہ آبویسلی ہربس پہ آئیں گے، ہر چیز پہ آئیں گے. اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نبض دیکھتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو جو ہے کوئی جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی ویژن بھی دیا ہے، تو اس حوالے سے میں پوچھ اچھا، 2-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، ایک تو اس کا چہرہ تھوڑا سا اڑا ہوا ہوتا ہے، اچھا، پریشانی کے آثار چہرے سے عیاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ روحانی والا ہے جسمانی والا؟ یہ روحانی والا. اور جسمانی والا جو ہے نا، اس میں بھی کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں ہاں چہرہ تو جب طبیعت خراب. اب روحانیت اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، ایسے پیشنٹ جو حد سے زیادہ خوف میں چلے گئے ہیں، ڈر میں چلے گئے ہیں، فیصلہ کرنے کی قوت کم ہو گئی ہے. بعض دفعہ روحانی نہیں ہوتا، ہم پکڑتے ہیں، دم شروع کیا، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، خود سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں. اکثر اوقات دیکھیں، غیب کا علم رب کے پاس ہے. ہم جو اکثر مجھے کئی کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتا ہمیں یہ بیماری، یہ تو ہمارے گھر میں کسی کو نہیں پتا. میں کہتا ہوں دیکھو، کوئی بھی کام کرتا ہے نا بندہ، تو اس کو تجربہ ہو جاتا ہے. میں جب نبض پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ایک تو سب سے پہلے میں رب سے مدد مانگتا ہوں. اکثر کہتے ہیں آپ پڑھتے کیا ہیں، میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں. وہاں پہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اب دیکھیں مدد کس سے مانگی؟ رب تو ہی جانتا ہے، یہ سارے غیب، رب میری مدد کر دے. اچھا، اس میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں، لاج رکھ لی، میری عزت رکھ لی، میرا بھرم رکھ لی، میرا پردہ رکھ لی. اب اس میں جو آپ نے یہ لفظ بولے ہیں، یہ انکل کہاں پہ کنیکشن ہوتا ہے؟ جتنی آپ گہرائی میں رب سے مانگتے ہیں اتنا ہی رب مہربان ہوتا ہے. اب جب میں نبض چیک کرتا ہوں نا، تو یہ سارے الفاظ بار بار دہراتا رہتا ہوں. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، تو میں اور زیادہ پڑھتا ہوں. اچھا، رب کا کرم ایسا ہوتا ہے، جب ہاتھ رکھا ہے تو میں بتاتا ہوں نا، پہلی بیماری، دوسری، یقین کریں یہ رب کا کرم ہے. میں نے بڑی کیمپنگ کی ہے 2016 17 18 میں مختلف شہروں میں. وہ نا پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا، اب پیشنٹ چیک کرنے نا، تو پہلے جب جا کے بیٹھا کیمپ پہ تو 1-2 مریض ہیں. جب شروع کیا، وہ پہلا پیشنٹ گیا گھر والوں کو لے آیا. دوسرا، پہلے 5-7 پیشنٹ ٹھیک، 1 گھنٹے بعد 50-100، 2 گھنٹے کے بعد 200-300، 4 گھنٹے کے بعد 500-600. پھر صبح سے لے کر جب مغرب کا ٹائم ہونا تو بھاگ کے بڑی مشکل سے ان سے ریکویسٹ کر کے جان چھڑا کے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ رب کا کرم ہے. کہ وہ کیا ہوتا تھا، جب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اب میں نے ریسرچ کیسے کی ہے، 17 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے، 12 سال ہو گئے تقریباً، حکمت کرتے ہوئے 17 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا کام کیا کیا، جب بھی کسی کو چیک کیا، میں نے ایسے مریضوں کو چیک اپ کیا. فار ایگزامپل مریض ہے، اس نے کہا جی مجھے نا ڈاکٹر نے بائی پاس کا کہا ہے، تو میرا 20 دن کے بعد بائی پاس ہے، اتنی میری بلاکیج ہے. رپورٹ پڑھ لی، اس کو دیکھ لی، روزانہ اس کو میں نے چیک کرنا ہے، جا کے خود جا کے چیک کرنا ہے. اچھا، روزانہ چیک کرنا ہے. کیوں چیک کرنا ہے؟ اس کی پلس کہاں پہ چل رہی ہے، اب کیا اسٹیٹس اس ٹائم پلس کہاں پہ ہے. جب اس کا آپریٹ ہو جانا ہے پھر اسے جا کے چیک کرنا ہے. اچھا، کیا چیز اس میں تھی جو اب غائب ہوئی ہے؟ اب پہلے چیک کی تو نبض یہ کر رہی تھی، اب اس کے بلاکیج ختم ہو گئی، تو اب نبض کیسے چل رہی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا، میرے پاس یہ نسخہ آ گیا. اب کوئی بھی آتا ہے، میں نبض چیک کرتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں آپ کے اندر بلاکیج ہے. کیوں؟ محنت کی ہے.
اسی طرح جب کوئی بواسیر والا آتا ہے, پتھری والا آتا ہے, شوگر والا آتا ہے, بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کا نبض چیک کر کے پتہ چل جاتا ہے. ایک تو نبض آ گئی, نبض کے ساتھ اس کی ظاہری شناخت کیا, شناخت آ گئی. اوکے, آپ کے اگر یہاں پہ پوٹوں کے اوپر سوزش ہے, آپ کے پاؤں سوجی ہوئے تو 100% کڈنی پرابلم ہے. کڈنی پرابلم, ٹھیک ہے. اور یہ نبض دیکھے بغیر ہی چہرے سے چہرے سے چہرہ یقین کریں, بعض اوقات مریض انٹر ہوتا ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے اس کو یہ بیماری ہے, نبض نہ بھی چیک کریں تو پتا چل جاتا ہے. یہ جو ہم اکثر سنتے تھے نا, پہلے حکیم بتا دیتے تھے, انہوں نے محنتیں کی. اب یہ سارا ایک اسے ترتیب تو تشخیص تو بتا دی. اب زبان پہ جب چیک کرنے لگتے ہیں, زبان دیکھتے ہیں, آئیز دیکھتے ہیں. اگر کی زبان وائٹ طے ہے, وائٹ طے سے یاد آ گیا, یہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اتنا لوگوں نے پسند کیا. کئی ابھی بھی آج بھی لوگ ریگولر آتے ہیں کہ ہم نے آپ کا وہ پروگرام دیکھا تھا, وہ ایسے لگتا تھا جیسے ہم سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ ہماری یہ بیماریاں دکھا رہے ہیں, ہمارے مسائل بتا. اب اس میں کیا ہوا کہ میں نے ساری ڈیٹیل سے بات کی تھی. آج میں مختصر سے ایک بتا دوں گا. وائٹ طے جب آتی ہے نا آپ کی زبان کے اوپر, اس کا مطلب آپ کے اندر ٹھنڈک آ چکی ہے, رطوبات کی زیادتی ہو چکی ہے. اب یہاں پہ کیا پیشاب زیادہ آئے گا, اگر مرد ہے تو مردانہ کمزوری ہو جائے گی, اگر عورت ہے تو اس کو مینسز کم آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد نزلہ زکام اکثر رہے گا, جسم آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں گے, جسم کے اندر آپ کے اندر سردی زیادہ رہے گی. اب اس طرح کا بندہ, اس کے اندر خوف زیادہ ہوگا, ڈر, خوف, فیصلہ کرنے کی قوت کم ہوگی. اب وہ بندہ باہر لڑے گا ہی نہیں, اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو پیچھے چھپ کر کے آ جائے گا. اچھا, اب ایسا بندہ بزنس کیسے کرے گا؟ اب اسے خوف ہوگا کہ اگر میں نے لاکھ روپے لگایا نا تو ضائع ہو جانا. ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے. اب جب ڈیسیژن پاور نہیں ہوگی تو ایسا بندہ بزنس میں کیسے آگے نکل سکتا ہے؟ اب بزنس میں تو تب نکلتا نا اگر وہ رسک لے, تو رسک کے لیے آپ کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. اور بزنس کے حوالے سے اکثر اوقات, کیونکہ میں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کیا اپنا, اکثر مجھے کمپنی والے بلاتے ہیں, جی ہمارے آرڈر ٹیکر جو ہے نا, ان کو آرڈر نہیں ملتے, تو آپ گائیڈ کریں, آپ نے یہ کام کیا تو آپ کا بڑا نام سنا ہے. تو میں اکثر جاتا ہوں, میں سمجھاتا ہوں, بیٹا آرڈر کے لیے ایک تو یہ دل کا مضبوط ہونا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بتاؤں گا کیا کھانا, لیکن اس کے بعد آپ جب دکان پہ گئے ہیں, آپ نے آرڈر لینا ہے, آپ نے سب سے پہلے جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے سلام لینا ہے. سلام لینے سے پہلے بھی دیکھنا اس کے بعد رش تو نہیں ہے, ویٹ کریں, رش ختم ہو گیا اس سے سلام لیں. سلام لینے کے بعد اس کا حال احوال پوچھیں, اس کے گھر والوں کا حال پوچھیں, بچے ٹھیک ہیں, آپ بہن بھائی ٹھیک ہیں, سارا کچھ پوچھیں. آپ نے اس سے پوچھ لیا, اس کے بعد آپ ریکویسٹ کریں کہ میں اس کمپنی سے آیا ہوں, یہ میرا کارڈ ہے, اگر آپ کے پاس یہ پروڈکٹ جو پڑی ہوئی ہیں اس میں سے کوئی آرڈر ہے تو مجھے بتا دیں. میں اپنی بتاتا ہوں کہ جب میں جاتا تھا مجھے ایک ایریا ملا, میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا رہا ہوں, یہ اس میں تھی لو بسکٹ, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوا, میں گیا آرڈر لینے, مجھے انہوں نے وہ ایریا دیا جہاں سے پروڈکٹیوٹی 1 سے 2 دکانوں کی ہوتی تھی صرف, اور ایریا بہت بڑا. بڑے پریشان تھے کمپنی والے, 2006 کی بات بتا رہا ہوں, 5 کی بات بتا رہا ہوں یا 6 کی. انہوں نے مجھے وہ ایریا دے دیا. اب میں گیا نا تو مجھے وہ سیل مین کہتا یہاں پہ کوئی نہیں لیتا مال, یہ مال کوئی نہیں, ادھر سے کسی نے نہیں لینا, یہ سارے فلاں سے لیتے ہیں. تو وہ سیل مین نا بڑا, وہ جو تھی نا ڈسٹریبیوشن, ان کو پریشرائز رکھتا تھا, بلیک میل کرتا تھا, کیونکہ وہ سیل اپنے طریقے سے نکالتا تھا, 1-2 بندوں کو دے کے آ جاتا تھا, باقی ٹائم سویا رہتا تھا. میں گیا پہلے دن, میں نے جا کے آرڈر کیسے نکالے, میں نے سلام لیا, حال حوال پوچھا, جہاں جہاں میری پروڈکٹ پڑی تھی میں نے نا ان سے پوچھا کہ آپ آرڈر, انہوں نے پہلے سے ہی ہم نے آرڈر نہیں لکھوانا, کیونکہ کمپنی والا کبھی گیا, میں نے کہا آپ نہ لکھوائیں. میں نے حال حوال پوچھا, میں نے کہا مجھے بتا دیں کہاں پہ ہے, میں نے کپڑا اپنی موٹر سائیکل نکالا, میں نے کہا مجھے پروڈکٹ بتا دیں, خود صاف. میں نے اسے صاف کی, ساری صاف کر کے جب چمکا کے لگائی تو چمکانے میں نے کہا آپ کے پاس نا, اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے. جب میں نے وہ صاف کر کے رکھی, میں نے کہا آپ کا یہ باکس بھی خالی ہے, یہ بھی خالی ہے, یہ بھی خالی ہے. اس نے کہا یار یہ تو واقعی ختم ہے. اس نے مجھے 2 ڈبوں کو آرڈر دے دیا. اگلے کے پاس کیا 2, پہلے دن میری پروڈکٹیو تقریباً کو آئی 15 سے 20, اگلے ہفتے 40, جب میں تیسرے ہفتے, ایک تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ بندہ پکا ہے, یہ ریگولر آتا ہے, کیونکہ کچھ بندے ہوتے ہیں ایک دفعہ گئے دکان پہ دوبارہ گئے کہ اس نے یار آرڈر نہیں دیا, یا ہم آرڈر لینے جاتے ہیں باہر کھڑے ہو گئی, آپ کو کچھ چاہیے, اگلا بندہ کہتا ہے جاؤ. یہ سب سے بڑا کلیہ, آپ نے کسی کے پاس جانا ہے, پروڈکٹ سیل کرنی ہے, سب سے پہلے آپ اپنا یہ جو کردار ہے نا, ایٹیٹیوڈ ہے, اسے دیکھیں. اچھا میں نے آرڈر جب تیسرے ہفتے گیا نا, وہ ایریا جہاں سے ایک دکان کا آرڈر نہیں ملا تھا, تقریباً 84 دکانوں کے آرڈر
اور سیل مین کو جب رات کو 9 بجے نا تو مجھے فون کر کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معافی دے دو یار, 40-50 تک رکھو, میں نے بھی گھر آنا تھا. میں کہا آپ نے 3-4 سال کمپنی کو یہ کہا کہ آپ ایک دکان پہ مال اتار کے سوتے رہتے تھے. میں نے کہا کام کرو. اب کمپنی خوش اس لیے ہوئی کہ کمپنی کوئی بھی ہو ایک بندے کو صرف وہ مال دے کے خوش نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے بیچنا. کمپنی ہمیشہ چاہتی ہے کہ پروڈکٹیوٹی, بے شک 2 چیزیں لے لیکن 80 دکانیں لے, کل کوئی آج 2 لے رہی ہیں, کل کوئی 3-3, 5-5, 10-10, اب وہ پھر باؤنڈ نہیں رہتی ایک پہ. تو اس طرح یہ کلیہ ہے. اب اس میں پھر میں نے اکثر انہیں کہنا کہ آپ نا مربع آملہ یقین کریں دل کے لیے کمال کا نسخہ ہے. ایسے پیشنٹ مربع آملہ صبح ناشتہ کریں, فش موسم ہے, فش میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جس مہینوں میں رے آئے نا وہ سارے مہینے فش کھایا کرو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے فش اتنی اچھی ہے, جب بھی وہ فش کھائیں گے نا وہ بڑا اپنے آپ کو دلیر سمجھیں گے.